اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل فرمایا سورہ انعام ہے، اس کا کچھ حصہ ہم یہاں کور کریں گے۔ یہ بھی بڑا طویل ترین سورہ ہے، اور چونکہ یہاں پہ کچھ احکامات ہیں، یہ میں نے 12ویں سال کے تقریباً اختتام پر لیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ 12ویں سال حج آنے والا ہے۔ 11ویں سال کے حج میں 6 آدمی مدینے سے آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لا کر بیعت کر کے واپس گئے ہیں، اس تیقن کے ساتھ، اس یقین دہانی کے ساتھ کہ اللہ کے رسول ہم جا کے اپنے لوگوں میں شریک دین کو پھیلائیں گے، آنے والے ہیں۔ اب وہ جب آ کر واپس جائیں گے، قرآن سیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جائیں گے، تو وہاں نماز، اب تو نماز کا حکم آ گیا، حالانکہ اوقات نہیں بتا رہے جا رہے ہیں، ابھی اذان نہیں دی گئی، لیکن 2 رکعت تو نمازیں چل رہی ہیں نا، اور جو قرآن ہے اس کو اچھے سے اچھا تلاوت کی جا رہی ہے، یاد کیا جا رہا ہے، قرأت اچھی کی جا رہی ہے، سمجھنے سمجھانے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ جو سمجھدار صحابہ اکرام ہیں وہ سمجھا رہے ہیں ان کو، اہل زبان اہل زباندان ہیں، تو ان کی زبانوں پر یہ جب قرآن حفظ ہو جائے گا تو اس میں کی کچھ آیتیں یہودیوں کو بھی کہاں پلے پڑیں گی، ان کے کانوں میں بھی پڑیں گی۔ یہودیوں کے 3 قبیلے مدینے میں بستے ہیں، ایک آبادی کے بیچوں بیچ ہے بنو قینقاع، آبادی کے باہر 2 قبیلے ہیں بنو نذیر بنو قریظہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام نازل کیا، اپنی تعریف، اہم باتیں جب بھی ہیں اللہ اپنی تعریف خود فرماتا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تعریف اس خدا کے لیے، اس خدا ہی کے لیے جس نے زمین و آسمانوں کو بنایا، روشنی تاریکی بنائی، لیکن پھر بھی لوگ دعوت حق کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اس نے مٹی سے پہلا انسان بنایا اور ایک وقت زندگی کی مدت مقرر کی، ایک خاص وقت میں، یہ دوسری مدت قیامت کی طے ہے۔ وہ اللہ ہے جو زمین و آسمانوں میں ہے اور تمہارے چھپے ظاہر اور چھپے ہوئے ہر حال سے واقف ہے۔ جب کبھی اللہ کی طرف سے کوئی نشانیوں میں سے ایک آتی ہے، لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، نہیں ماننا چاہتے، اور ان کو پتہ نہیں ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا جن کا اپنے زمانے میں دورہ تھا، ہم نے زمین میں ان کو خوب اقتدار بخشا تھا، جو تمہیں اتنی بڑی زبردست نہ جسمانی قوت دی ہے، نہ تمہیں زمین کے اندر صلاحیتیں دی ہیں، بلکہ ان پر آسمان سے بارشیں برسائیں، نہریں بہائیں اور بے تحاشا رزق دیا، لیکن پھر انہوں نے جب اللہ کی تعلیمات کو بھلا دیا تو اللہ نے عذاب میں آ کر پکڑ لیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ پر آسمان سے ایک لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کر دیں، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ لَمَسُوهُ، اگر یہ لوگ اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، اب جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ تو یہی کہتے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یہ ہے مسئلہ، جن کو نہیں ماننا رہتا ہے وہ آپ ان کے سامنے لاکھ دلیلیں دے لیجئے، ان کو سمجھانے کی کوشش کیجئے، میں نہ مانو، اپنی اکڑ کے اوپر رہتے ہیں وہاں پر، اور ان سے کہہ دیجئے کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، جب پوچھتے ہیں تو کہیے کہ فرشتہ آتا ہے، انسانی شکل میں آتا ہے، تمہارے جیسے کپڑوں میں تمہارے سامنے آتا ہے، چلے آتا ہے، تمہیں پتہ نہیں۔ اصلی شکل میں فرشتہ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن قیامت آ جائے گی، فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان مت ہوں، آپ سے پہلے سارے رسولوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے مذاق اڑایا اللہ کے عذاب کے پکڑ میں وہی لوگ آ گئے۔ ان سے پوچھئے آسمان و زمینوں میں، قل لمن ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کس کے ہیں؟ وہ جواب دیں گے قل اللہ، اللہ کے، اور اللہ نے اپنے اوپر رحم کرنا لکھ دیا ہے، ورنہ انسان غلطیاں کرنا شروع کرے فوری اللہ پکڑ لے، ہر گناہ پر پکڑ لے تو زمین پہ کوئی نہیں بچے گا۔ اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ زمین آسمانوں کے خالق کو جو روزی دیتا ہے، روزی لیتا نہیں ہے، اس کے آگے سر جھکاؤں۔ اب اگر کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، ورنہ اگر میں غلطی کروں گا تو پھر یا میں شرک کی طرف جاؤں گا تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور اس بات کے لیے اللہ گواہ ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ، وہ پوچھتے ہیں کہ ان سے پوچھئے کس کی سب سے بڑی گواہی ہونی چاہیے، پھر آپ ہی کہیے کہ میرے تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور مجھ پر یہ قرآن بھیجا گیا ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِيُنذِرَكُمْ وَمَن بَلَغَ۔ اب آگئی رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اب جو میرے زمانے میں موجود ہیں ان تک، وَمَن بَلَغَ، جس تک قیامت تک یہ پہنچے گا ان سب کے لیے قرآن آیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں، تو پھر اب دوسروں تک قرآن کون پہنچا جائے؟ صحابہ اکرام بھی چلے گئے، تابعین چلے گئے، تب تابعین چلے گئے، شہدائے امت، علماء، محدثین سب گزر گئے۔ آج کے دور میں ہم ہیں، ہمارے دور کے علماء ہیں، ہمارے دور کے دیندار ہیں،
تو اب یہ سب کی ذمہ داری نہیں بنتی. میرے لحاظ سے تو ہر عام مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے، قد نعلم، ہم جانتے ہیں یہ لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں آپ کو دکھ پہنچاتے ہیں. دراصل یہ آپ کا انکار نہیں کریں، اللہ کی آیات کا انکار ہے. اب رہی بات ہم ان کے انکار سے اور ان کے باتیں آپ کو آپ کا مذاق اڑانے کی وجہ سے ہم معجزے تو نہیں بھیجیں گے. ہم آپ کو تو فی الحال کچھ نہیں دیں گے. اگر آپ میں کوئی زور ہے، وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کی یہ بے رخی، ان کی یہ ناراضگیاں اور ان کا یہ بےہودہ پن آپ سے برداشت نہیں ہوتا تو ایک کام کیجیے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، آپ میں اگر ہمت ہے، طاقت ہے تو کوشش کیجئے، ان تبتغیا نفخا فی الارض، زمین میں ایک سرنگ لگا کے جائیے، او سلمن فی السماء، آسمان میں ایک سیڑھی لگا کر جائیے، فتاتیہم بآیہ، اور ان لوگوں کے لیے کوئی معجزہ اٹھا کر لائیے. آپ سمجھیے ہماری بات کو. اللہ خالی ڈرا کے لوگوں کو مسلمان کرنا نہیں تھا، خاص طور پہ آپ کے دور میں. پرانے زمانے میں ہم نے معجزے دیے ہیں، مردے کو زندہ اٹھا کے بٹھا دیا، ٹھوکر لگائی عیسی علیہ السلام نے، کوڑی کو تندرست کر دیا، پیدائشی نابینا کو بے بینائی آ گئی، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے لاٹھی سے سمندر میں راستہ بن گیا. یہ ساری چیزیں ہیں، آپ کو نہیں، ورنہ آپ کے امتی بھی اس کے عادی ہو جائیں گے. دیں گے تو اللہ میاں معجزہ بھیجیں گے، ہم دین کی خدمت کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. اس لیے کہ اگر ہم کو ایسی مسلمان ہوتا، ہم اوپر بیٹھے بیٹھے کن کہتے تھے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اللہ سب کو ایک ہدایت پہ لے کے آتا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، بڑا سخت لفظ استعمال کیا تھا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ رب کی طرف سے آیت کیوں نہیں ہے، تو ان سے کہیے ان اللہ قادر علی ان ينزل آیا، اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، لیکن تمہارے ہٹ دھرمی ضدوں کو دیکھنے سے اللہ بھیجنا نہیں چاہتا. اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں، مجھ پر نئی شریعت دی گئی ہے، نئی کتاب بھیجی گئی. اب اگر معجزہ آ گیا تو پھر اس قوم کا فیصلہ ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا، اس سے کہ میری نبوت قیامت تک کے لیے میں تو مہلت لوں گا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، وہی بات جو سورہ اعراف میں دیگر نبیوں نے کہی تھی، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. وَلَا عَلَمُ الْغَيْبِ، رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا. اور یہاں پر اس امت کے کچھ لوگ غلو کر کے رسول اللہ علیہ وسلم کو علم غیب سے، رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابت کر کے کہ علم غیب آپ رکھتے تھے. کس لیے؟ تاکہ پھر چونکہ آپ نے فرمایا میرے جانشین اس امت کے دیندار ہیں، علماء ہیں، ولی اللہ ہے، تاکہ ان تک بھی یہ غیب کا علم پہنچا. جبکہ یہاں قرآن میں اللہ فرما رہا قل ولا عالم الغیب، مجھے نہیں معلوم غیب کیا ہوتا. ولا اقول لکم انی ملک، نہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں، نہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں کیا کرتا ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، مجھ پر جو وحی آتی ہے اس کے ذریعے میں اس کی پیروی کرتا ہوں، اور اسی کے ذریعے میں تمہارے خبردار کرتا ہوں. اور یاد رکھو قیامت کے دن جب بندے پیش ہوں گے تو کوئی وہاں ان کا نہ حامی ہوگا، نہ مددگار، نہ سفارش کرنے والا، الا یہ کہ وہ خدا ترسی کی روش اختیار کرے. اور کہہ دیجئے تم لوگ، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو جو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہو، میں انہیں نہیں پکارتا، میں ان کی بندگی نہیں کرتا. قل لا اتبع اہواکم، نہ میں تمہاری خواہش نفس کی پیروی کرتا ہوں. تم خود بھٹک رہے ہو، بہک رہے ہو، اور چاہتے ہو کہ مجھے بھی بہکا دو، میں تمہارے راستے پر ہوں. اور جس چیز کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ، میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے سامنے ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کب کس کو کیا سزا دینی ہے. غیب کی تمام کنجیاں اللہ کے پاس، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کی ساری چابیاں اللہ کے، لا یعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا اس کے علاوہ. کون ہے جو تم کو رات کا سمندر کی تاریکیوں میں، صحرا کی تاریکیوں میں تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جب مصیبت آتی ہے تو گڑ گڑا کر چپکے چپکے پکار پکار کر اللہ کو پکارتے ہو؟ اور وہی خدا جب تمہیں بچا کر لاتا ہے تو تم اس کی شان میں گستاخی کرتے ہو، دوسروں کو اس کا ہمسر بناتے ہو، دوسروں کو اس کے برابر لا کر کھڑا کر دیتے ہو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دیکھیں کہ دنیا والے ہماری آیتوں پر
فقرے کس رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, ٹھٹا ہو رہا ہے, تو وہاں سے اٹھ جائیے آپ. کسی وجہ سے اگر آپ بھول گئے تو جس جیسے ہی احساس ہو فوری وہاں سے اٹھ جائیے, ورنہ پھر یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. آگے چل کر ان سے پوچھیے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے, ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو ہم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان, جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے, تو ہم کیوں پکارے دوسروں کو. اور آج امت مسلمہ کس کس کو پکار رہی ہے آپ جانتے ہیں. تو پھر اس بارے میں غور کر کے دیکھیے. آیت نمبر 74 سے اللہ تعالیٰ ایک سلسلہ شروع کر رہا ہے. یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی چیزوں کو بتایا تاکہ وہ کائنات کے راز بتائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. یہ تمام چیزیں اس لیے دکھائی گئیں کہ ان کا ایمان پختہ ہو جائے. تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ابا جان, آپ اور آپ کی قوم پورے گمراہی کے اندر ہیں. ایک بار غور و خوض کر رہے ہیں, رات میں دیکھا چاند تارے ہیں, کہا کہ کیا یہ خدا ہیں؟ تارے ڈوب گئے, چند گھنٹوں کے بعد کہہ لے کہ ڈوبنے والی چیز ہمارے سے ہم محبت نہیں کرتے. پھر ایک بار دیکھا 14 کا چاند نکلا ہوا ہے, بڑا روشنی ہے, لوگ انجوائے کر رہے ہیں. کیا یہ خدا ہو سکتا ہے؟ چاند بھی چند گھنٹے میں ڈوب گیا, سورج کی روشنی نکلی اور چاند غائب. حالانکہ چاند کہیں گیا نہیں, ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے, وہ اپنی جگہ پر آسمانی میں موجود ہے. تو کہنے لگے کہ اگر رب نے مجھے میری ہدایت نہ کی ہوتی تو میں بھی آج چاند کی پوجا کرنے والا. پھر ایک دن بیٹھے سورج پہ غور کرے, سورج کو چڑھتا ہوا دیکھ رہے. پوری کائنات کے اندر ہنگامہ مچ گیا ہے, ہر مخلوق سو رہی تھی اٹھ کے بیٹھ گئی ہے, ایک ہر طرف چہل پہل ہو گئی. کیا یہ خدا ہے؟ یہ تو بڑا بھی ہے. شام ہوتے ہوتے سورج بھی ڈوب گیا. تو اب یقین آ گیا کہ یہ سب تمام چیزیں کسی کے حکم کے تابع ہیں, لہٰذا میں کیا کروں؟ فوری اعلان کر دیا, یا قومی انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے, خالق ہے, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. یہ ہے ہماری نماز کی نیت. یہ نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں سورہ انعام کی آیت 78, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ جس کو ہم نے اپنی نماز کے لیے شروعات کی آیت قرار دیا ہے. یہاں پر میں یہ سلسلہ روک رہا ہوں. انشاءاللہ بقایا حصہ اگلے سیشن میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.